الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن میسور کے جملہ ذمہ داران اور تنظیم کے تمام عہدیداران، کارکنان اور میسور سے تعلق رکھنے والے اس کانفرنس کے تمام معاونین اور شرکاء اور منتظمین، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے منہاج القرآن انڈیا کے زیر اہتمام میسور میں اتحاد امت اور تعلیمات پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اس اہتمام پر میں منہاج القرآن انڈیا کے بطور خاص میسور کے تمام ذمہ داران کو، جنہوں نے شبانہ روز محنت کی ہے اور اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد میں انتھک جد و جہد کی ہے اور وسائل مہیا کیے ہیں اور افرادی قوت استعمال کی ہے، اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اس موقع پر انہوں نے کافی علماء اور مشائخ کو دعوت دی جو اس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور بطور خاص السید شیخ ہاشم الدین الگیلانی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور بغداد شریف بارگاہ غوثیت مآب کے خدام میں سے بھی ہیں۔ انہیں مبارکباد کے ساتھ ویلکم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر آئے ہیں، منہاج القرآن ان کا گھر ہے، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ ان کا آنا اللہ رب العزت مبارک کرے اور اس کانفرنس میں کامیابی و کامرانی اور رونق اور خیر و برکت کا باعث بنائے۔ میں محترم سید ہاشم الدین الگیلانی صاحب کو عرصہ سے جانتا ہوں۔ ان کے والد محترم بھی لاہور منہاج القرآن میں میرے پاس تشریف لائے تھے اور ملاقات بھی تھی، اور سید ہاشم الدین صاحب کے بڑے بھائی سید عفیف الدین صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی ملائیشیا میں۔ تو ان کا اس کانفرنس میں تشریف لانا باعث خیر و برکت ہے، اور میں انہیں بار دیگر صمیم قلب سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر سید خسرو حسینی چشتی صاحب جو حضور خواجہ غریب نواز کے خدام کے اور سجادہ نشینان کے خانوادہ سے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا حبیب احمد صاحب الحسینی جو منہاج القرآن انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں، اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا سید تنویر پیران ہاشمی صاحب بیجاپور سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ بھی انڈیا کی بہت نامور اور دینی اور روحانی شخصیات میں سے ایک ہیں، اور اس مشن سے صدق دل سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کو بھی وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سید بابر اشرف صاحب، ان کو اس کانفرنس میں شرکت پہ بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور
حضور خواجہ غریب نواز کے درگاہ سے حضرت سید فخر الدین چشتی محترم تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت پیر طریقت حضرت ڈاکٹر سید خسرو حسینی چشتی صاحب، وہ سجادہ نشین ہیں بارگاہ عالیہ گیسو دراز بندہ نواز گلبرگہ شریف کے۔ پہلے غالباً میرے منہ سے اجمیر شریف کا تذکرہ نکلا، گلبرگہ شریف سے ان کو بھی خوش آمدید کہا ہے۔ اور منہاج القرآن انڈیا کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے جتنے ممبران ہیں وہ، اور کرناٹکا کے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، اس کے جملہ اضلاع کے لوگ، بنگلور کے، کولر کے، اور اس طرح شیو موگا کے، اور چترا درگا کے، بغل کوٹ کے، بیدار کے، سیرا کے، ان تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے تمام تنظیمات کے عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان اور منتظمین، ان کے لیے اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول کرے اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس مصطفی مشن کو آگے بڑھانے میں اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ یہ کانفرنس اتحاد امت کا پیغام بھی انڈیا کے مسلمانوں کو دے رہی ہے، اور حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کی نسبت اور آپ کی عقیدت کے فروغ کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہے۔ یعنی دونوں جہتوں سے یہ لائق مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول کرے، اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں حصہ ڈالا ہے اور منتظمین کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت آپ پر اپنے فضل و کرم سے مزید فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، اور آپ کو دین مبین کی خدمت کے لیے، اس مسلک اہل سنت کی خدمت کے لیے، اولیاء اور صالحین کے مشن اور ان کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسیج اور ان کی نسبت کے فروغ کے لیے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو مزید استعداد، صلاحیت، قوت اور توانائی عطا فرمائے۔ آخر پہ پھر میں محترم شیخ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب میسور کے منہاج القرآن انڈیا میسور کے جو ذمہ دار ہیں اور سربراہ ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس موقع پہ سید نادی علی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انڈیا کے صدر ہیں، اور محترم رفیق احمد خان صاحب کو بھی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی خصوصی معاونت کی ہے اور نگرانی کی ہے اس کانفرنس کے اہتمام کے سلسلے میں۔ اور یہ محترم ایوب انصاری صاحب جو ساؤتھ زون کے منہاج القرآن انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید اس مشن کی، اس دین کی، مسلک اہل سنت کی اور اولیاء اور صالحین کی تعلیمات کی، ان کی خدمت کرنے، انہیں فروغ دینے کی بیش از بیش توفیقات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدر اجلاس اور سرپرست اجلاس حضرت نقیب الاشراف دامت برکاتہم العالیہ، ڈائز پہ تشریف فرما علماء کرام و مشائخین اعظام، میسور کی سرزمین پر رہنے بسنے والے اور پورے صوبہ کرناٹکا سے جوق در جوق ہزاروں لاکھوں کی شکل میں یہاں تشریف لانے والے بزرگوں، میں سب سے پہلے منہاج القرآن کے ان تمام تر ذمہ داروں کو قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے عظیم اجتماع کی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد امت اور تعلیمات غوث الاعظم کے عنوان سے اس سرزمین پر رحمت و نور کا سما باندھا ہے۔ جو جا رہے ہیں انہیں بھی سلام، جو بیٹھے ہیں انہیں بھی سلام۔ جانے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا، بیٹھنے والوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیب، کہے تو کیا کہے اس کے سوا عبید غریب، نظر میں پھر وہی مایوسیوں کا ڈیرا ہے، وہی ہیں ہم، وہی ہے رات، وہی اندھیرا۔ ٹھیک ہے حضرات گرامی، آج کی عظیم الشان کانفرنس غوث الاعظم کے فیوز برکات کے سائے میں منعقد ہوئی ہے اور شہزادہ غوث الاعظم کی بغداد شریف سے آمد ہمارے لیے مزید کامیابی کی سند عطا کرتی۔ اتحاد امت کے عنوان سے تنویر ملت جناب بابر صاحب اور جناب مولانا حبیب صاحب نے اس قدر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اب اس پورے قصیدے کا صرف مقطع باقی رہ گیا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہے عبید اللہ اعظمی کی شکل میں۔ نظر آئی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحد کاشغر۔ حضرات، آج امت مسلمہ نے منہاج القرآن کے اسٹیج سے اتحاد امت کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے۔ اتحاد کا لفظ اگر اختلاف نہ ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بے وزن ہے اتحاد کا لفظ اگر آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور باوزن ہے اتحاد کا لفظ اگر اختلافات کے باوجود لوگ متحد الخیال ہو جائیں، متحد الفکر ہو جائیں۔ میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کروں گا، چونکہ منہاج القرآن ایک تحریک ہے، اس لیے تقریر کے بجائے میں نے تحریک کا راستہ اپنایا۔ امت مسلمہ جس زبوں کا شکار ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل طور پر، وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ ایکسٹرنل طور پر مسلمانوں کی تباہی اور انٹرنل طور پر مسلمانوں کی تباہی، علماء کے استاد ہندوستان کی سرزمین پر مرکزی علمی روشنی کا قلعہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی ہے۔ ہمارے استاد حافظ ملت فرماتے تھے کہ اختلاف نام ہے موت کا اور اتحاد نام ہے زندگی کا۔ ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم اور روح کا اتحاد ہمارے زندہ ہونے کی صورت پیش کرتا ہے، اور جس روح اور جسم میں اختلاف ہو گیا، ہمیں 2 گز زمین کے نیچے لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ میں اس بات کو آسانی سے سمجھ لیجئے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں زبردستی تقریر کرنے کا آدمی نہیں ہوں، اور نہیں اب میں نہیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ متحد رہیے، اختلاف ختم کیجئے، مگر جن لوگوں کو اتحاد کے معنی نہیں معلوم ہے وہ متحد کیسے ہوں گے؟ اور جو لوگ اختلاف کی تباہی سے آشنا نہیں ہیں وہ اختلاف چھوڑیں گے کیسے؟ لمبی تقریریں بڑی آسان چیز ہیں کر دینا، اونچے اونچے خیالات پیش کر دینا، اس سے زمین پر نعروں کی بھرمار ہے۔ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، پکڑا کتنے لوگوں نے ہے؟ نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، پکڑا کتنے لوگوں نے ہے؟ زبان نے کہہ بھی دی